انسان کو اللہ رب العزت نے فطرتاً حریص بنایا ہے۔ یہ تھوڑی دیر کے لیے جو چیز لیتا ہے اس کو زیادہ استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ فار ایگزامپل، یہ اگر کسی سے ادھار کوئی چیز مانگ کے لاتا ہے، مثال کے طور پہ اپنی استری خراب تھی تو پڑوسیوں سے استری لے کے آیا، اب اس استری کو زیادہ سے زیادہ استعمال کرے گا، بھائی بچوں کے کپڑے بھی پریس کر لو، اپنے بھی کر لو، گھر کے جو کپڑے دھلے ہیں جو پریس کرنے تھے وہ کر لو۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اپنی استری خراب ہے، یہ مانگ کے لائیں، واپس کرنی ہے۔ اسی طرح مزدور گھر میں لگاتے ہیں، دہاڑی کے اوپر جب مزدور لگاتے ہیں ایک دن کے لیے تو صبح سے شام تک جتنے بھی کام ہوتے ہیں اس سے کروا لیتے ہیں۔ کیوں؟ بھائی اس کو اجرت دینی ہے، آج یہ بھی کروا لو، وہ بھی کروا لو۔ اسی طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن بندہ جو ہوتا ہے وہ اپنے وقت کی بڑی قدر کرتا ہے، بڑی اس کو سوچ سمجھ کے اس وقت سے کام لیتا ہے، اس لیے کہ کل قیامت والے دن یہ جو وقت ہے نا، جو اللہ کی یاد میں گزرا ہوگا، جس وقت کو قیمتی بنایا ہوگا، مومن بندہ اس کو دیکھ کے بڑا خوش ہوگا، اور وہ بندہ جس نے اس وقت کو ضائع کیا وہ بندہ بڑا پریشان ہوگا، اور وہ کہے گا کاش میں اس وقت کو ضائع نہ کرتا۔ حتیٰ کہ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں جا کے بھی بندے کو قلق ہوگا، افسوس ہوگا۔ حالانکہ جنت افسوس کی جگہ تو نہیں نا، حسرت کی جگہ نہیں، وہ تو خوشیوں والی جگہ ہے، وہ تو نعمتوں اور راحتوں والی جگہ ہے، لیکن اس میں بھی بندہ پریشان ہوگا۔ کیوں؟ کہ کاش میں زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کر لیتا، زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کر لیتا، وقت کو قیمتی بنا لیتا، آج جنت میں مجھے اور زیادہ بلند درجات ملتے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 چیزیں، جن 5 چیزوں کی قدر کر لو، غنیمت انہیں سمجھو، اور 5 چیزوں سے پہلے ان کی اہمیت کو سمجھ جاؤ۔ یا رسول اللہ کون سی؟ فرمایا نمبر 1، زندگی کو غنیمت سمجھو موت سے پہلے، کیونکہ جو اللہ نے زندگی دی ہے نا، یہ اللہ رب العزت نے جو نعمت عطا کی ہے، موت سے پہلے اس کی قدر کر لو، اور جس مقصد کے لیے زندگی دی اس مقصد کو پہچان لو۔ فرمایا دوسرا نمبر، جو وقت اللہ نے دیا، اور اس وقت میں جو اللہ نے فرصت دی ہے، مہلت دی ہے، فرصت دی ہے، اس کو غنیمت سمجھ لو، مشغول ہونے سے پہلے، مصروف ہونے سے پہلے۔ فرمایا تیسرے نمبر پہ، جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے، کہ جوانی میں بندہ بہت سارے کام کر سکتا ہے جو بڑھاپے میں نہیں کر سکتا، تو فرمایا جوانی کو زیادہ سے زیادہ رفع اعمال کے کاموں میں لگاؤ، زیادہ سے زیادہ اللہ کی مخلوق کی خدمت میں لگاؤ، اس کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے۔ نمبر 4، فرمایا مال کو غنیمت سمجھو فقر سے پہلے۔ اللہ نے مال دی ہے، اس مال سے زیادہ ایسے کام کر جاؤ کہ جو تمہارے لیے دینی دنیاوی فوائد کا ذریعہ بن جائیں۔ کیوں؟ جس وقت ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا تو بندہ نیکی کرنا بھی چاہے، صدقہ خیرات کرنا چاہے تو کر نہیں سکتا، تو اللہ نے آج اگر کوئی مال دیا ہے تو اس مال کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے مصارف کے اوپر لگائے بندہ۔ کیوں؟ یہ جس وقت مال اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے مصارف پہ لگائے گا تو یہ صدقہ ہی صدقہ ہے، خیرات ہی خیرات ہے، اور جنت کمانے کے مواقع ہیں۔ نمبر 5، فرمایا اور صحت کو غنیمت سمجھو بیماری سے پہلے۔ کیوں؟ صحت میں بندہ عبادت بھی کر سکتا ہے، ریاضت کر سکتا ہے، تلاوت کر سکتا ہے، حتیٰ کہ جن کو اللہ نے صحت دی ہے وہ لمبی لمبی نمازیں پڑھ سکتے ہیں، لمبے لمبے رکعتیں پڑھ سکتے ہیں، لمبے لمبے رکوع و سجود کر سکتے ہیں۔ لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جب صحت نہیں ہوتی ان کا دل کرتا ہے ہم سجدہ کریں، لیکن بیچارے کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا صحت والی نعمت ایسی ہے کہ اس میں بندہ یکسوئی کے ساتھ، للہیت کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے بہت سارے کام کر سکتے ہیں۔ تو فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ صحت والے دنوں میں اللہ کو راضی کرنے والے کام کر لو بیماری سے پہلے۔ اور پھر ایک اور حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں اکثر لوگ دھوکہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ان دو نعمتوں کے معاملہ میں دھوکہ میں پڑے ہوئے ہیں، اور ان کو جس طرح استعمال کرنا چاہیے، جس طرح ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے، وہ نہیں اٹھاتے۔ کون کون سی؟ فرمایا نمبر 1 صحت، اور نمبر 2 فرصت۔ تو جس کو اللہ رب العزت نے صحت دی ہے اور فرصت دی ہے، وہ اللہ کی رضا کے لیے زیادہ سے زیادہ، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ عبادات کر لے، کہ ایک نیکی کرے گا 70 گنا سے لے کے 700 گنا تک اللہ نیکیاں عطا کریں گے۔ نوافل پڑھے گا، فرضوں کے برابر اللہ ثواب عطا فرمائیں گے، اور اگر یہ بندہ فرض ادا کرے گا تو اللہ 70 فرضوں کا اس کو اجر عطا فرمائیں گے۔ تو کتنی پیاری اللہ رب العزت نے ہمیں پیشکش کر دی ہے۔ اب ہمارا کام ہے کہ ہم صحت اور فرصت کو اللہ کی عبادات میں زیادہ سے زیادہ لگائیں۔ اللہ رب